غزوہ ہند سے کیا مراد ہے؟ اکثر کشمیر میں جہاد کرنے والی تنظیمیں اپنے پمفلٹ میں اس کا ذکر کرتی ہیں اور حدیث کا حوالہ بھی دیتی ہیں۔ حدیث صحیح ہے، لیکن حدیث میں اصل میں دو غزوات کو جمع کیا ہے ایک حدیث میں۔ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر، دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے، آگ سے گویا کہ چھٹکارا ان کا ہو گیا ہے۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر یہودیوں سے اور دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ اب ان دونوں کا ایک حدیث میں ہونا لازماً میرے نزدیک ثبوت ہے اس کا کہ یہ سائملٹینیس ہوں گے، ورنہ غزوہ ہند جو ہے وہ تو محمد ابن قاسم بھی آئے تھے، اکیلا غزوہ تو پھر وہ ہو چکا، پھر وہ حدیث کا منشا پورا ہو چکا، پھر اب آپ آگے اس کو کوٹ نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے پھر محمد غوری نے بھی حملے کیے اور محمود غزنوی نے بھی کیے، یہ ابھی یعنی 200 سال پہلے جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی بھی آئے تھے۔ یہ نہیں ہے، یہ ہوگا جب اس علاقے میں انشاءاللہ پاکستان افغانستان میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام صحیح قائم ہو جائے گا، متمکن ہو جائے گا، پھر یہ دائیں اور بائیں، شرق اور غرب میں دونوں طرف ایکسٹینشن ہوگی، اور ہند کی طرف بھی اور ادھر دوسری طرف یہ کہ یہودیوں کے، اسرائیل کے اور یہودیوں کے خلاف جنگ ہوگی۔ یہ ان کے بارے میں ہے، یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے کشمیر میں جا کر کر رہے ہیں، یہ خام خواہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو چسپاں کر لیا ہے۔ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی نے، دولت نے، جب ملاحم کا دور شروع ہوگا، دولت، پیسہ، تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر۔ یہاں میں آپ کو موالی کون؟ عربوں نے جب فتح کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اشتہار کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا وہ موالی سے تک عربوں میں جب نہیں موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں۔ رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث، جب ملاحم کا دور شروع ہوگا اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اٹھائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موالی میں سے، موالی مشرق فیوتئون للمہدی، عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے، غلام نہیں بنایا گیا۔ موالی کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے عربوں میں تب نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی افغانستان کو قائم کریں۔ یہ تین سالڈ مسلم دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث آبادی اکثریت، ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 ماجہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوتئون للمہدی، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص مقصد لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حساب میں بند حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ ایران لیکن افغانستان ایک صوبہ ہے سالڈ مسلم اس ممالک شمال مسلم آبادی اکثریت، مجھے امید ہے وہاں سے ہندوستان میں 20 کروڑ کے خراسان کا نظر آپ لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ اسی کے بعد آپ کو سناؤں گا۔ تحریک خراسان سے فوجی غیر مسلم یروشلم کو دوبارہ یہاں جو معاملہ ہے یہ فتح کرے گی، جیسے پہلے یروشلم ایران کا معاملہ جہاں تک نمبر ایک یہ کہ دوبارہ حاصل کیا تھا کرد خون، اس سے ادھر ادھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا خراسان رایات و سود لا یردها شیء بعد خراسان ایک صوبہ کے علاقے سے کالے علم لے کر نشر چلیں گے جن کے روح کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں رس وہاں پہ شامل ہے۔ اور حضور کی حدیث میں اس کے بعد سناؤں گا کہ خراسان سے یہ ہے میری جو یروشلم کو دوبارہ یہ ہے سبب جس کی وجہ کرے گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا تو دوبارہ حاصل کیا تھا کرد استفادہ خون محض اپنی ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم سے لشکر آئیں گے یا خروج من خراسان رایات و سود لا یردها شیء کے بارے میں یہ ہندوستان کے خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ میرا وطن یروشلم میں میرا وطن وہی ہے۔
اس کے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی گفتگو کر رہا ہوں، اگرچہ مجھے وہ حدیث بھی نہیں ملی، اس لیے محض ایک علمی تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، محض اپنی بات میں اس حدیث کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، مجدد الفسان میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا سید میرا وطن، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب، مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی، مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، اس میں نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، نیشنلزم ہمارے نہ چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب، لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، وہ تو ہمارے پاکستان میں نازل ہوا، ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان، اس کا برقرار رہنا مولانا محمود حسن ہندو یہ سمجھتا تھا کہ خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی، پھر یہ کہ اس کا قرارداد آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، مزید بھی وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ہمارے نہ چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر، یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر، ایسی شخصیت پاکستان میں نازل ہوا لیلۃ القدر، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ برقرار رہنا ابھی تک موجود 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، ہندو یہ سمجھتا تھا 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا قرارداد ماننے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ اور اضافی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا، کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ان میں، اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ 15ویں صدی کے مجدد کے امام کو علامہ اقبال والے جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال تعبیر جو ہے اس کام کی، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ علماء کی شدید مخالفت اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل مولانا مودودی مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ نکال میں آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا صلہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد الہیہ ہی کے قیام کے لیے نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے انتخابی اور اقبال کو قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، پھر یہ ساری چیزیں وہ ہیں اقبال کے بعد سوائے تعبیر جو ہے اس کی اور کہیں نہیں ملے، وہ ابوالکلام نے کی لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل، اور اس کے ساتھ جماعت جو ہے افغانستان کی عمارت ہے مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ عمارت افغانستان کا سرانخہ کی ہے، جماعت اسلامی سالوں میں کچھ وہاں حکومت الہیہ ہی کے قیام کے پہلے تصور نہیں ہو سکتا، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور قومی سیاست کی جماعت بن کر پاکستان کے لیے دلدل میں پڑ گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں جب آئے تھے سرکاری دورے پر تو ان کی جو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کہیں نہیں ملے گی، پیرس کی طرح کا شہر تھا، آج کابل لے جا کر معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں اس میں، تو اگرچہ وہ خود اور اس کے ساتھ جمع کر لیجیے افغانستان کی لبرل کہے آزاد خیال کہے اسلامی عمارت متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے کہا افغانستان میں سالوں میں حالات دیکھے کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا وہی لباس وہی اسکرٹ، یہ آنے والے دور کی یہاں جب آئے تھے ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ، یہ سب اسکرٹ میں بلکہ پاکستان افغانستان کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا، آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، اور اس کے علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، بات کہہ رہا ہوں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام لبرل کہے انہوں نے اپنے خیال میں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان کے جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان، علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں کہا کیسے ہو رہا ہے، یہ مہدی کا اور یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں، کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز نہیں کیا، صرف
مہدی سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان علامہ اقبال نے خود بات کیا عظیم رول پلے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کر رہا ہوں، ان کا یہ شعر اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا حضور مسیح آیت بروں، حالانکہ میں کل پڑھ رہا کارواں مولانا سید اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا نزول عیسیٰ کا دونوں کا حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، کسی خلوت گزینی سے نکل کر علامہ اقبال نے خود بات نہیں انکار کیا، میں حیران ہوتا ہوں، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس دونوں کے کانسیپٹ جمع کر، ان کا یہ شعر ذرا سنیے، شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہو کسی غار میں وہاں سے برآمد ہو گئے از خلوت دشت، اور ہمارا کانسیپٹ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا کہ چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں مدینہ سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں جنگی کی حالت میں امام وقت دیکھ رہے ہوں گے، رہنمائے میدان میں آنا چاہیے، جو فاصلے کرنا چاہیے، خلوت رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپے گے، وہ کارے سے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ ذمہ داری انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر خلوت دشت حجاز، شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہو کسی غار میں وہاں سے برآمد ہو گئے دور و دراز، اور ہمارا کانسیپٹ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مدد کے لیے چھپے ہوئے ہوں گے وہاں مدینہ سے نکل کر آگے مکے میں چھپ دور و دراز، یہ وادی سندھ کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آنا چاہیے تو پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا مشرقی علاقے سے جائیں گے مکے سے، وہاں سے مکے والے انہیں جیسے دریائے جہلم سے وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ ذمہ داری اٹھائے، جیسے دریائے چناب اور دریا بابی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، وادی دور و دراز، دریائے گوبل کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے چلے گا ان کی مدد کے لیے، سارا جو ہے ٹرین جو ہو رہا ہے جو ہے وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے، وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر دفن ہو جائے گی۔ حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا، مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل ہو، کسی دوسری مجلس اور نشست پر، لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے،